رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے مقدس لمحات میں مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو آپ کی عقیدت و احترام میں عروج عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ امت مسلمہ ان چاروں کا ہی حد درجے کا ادب و احترام کرتی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختران صالحات کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم ایک مستقل کانفرنس کریں گے، جن میں چاروں شہزادیوں کے لحاظ سے جو چاروں کے فضائل و مناقب ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ چونکہ اہل سنت و جماعت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جو خصائص ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی شرعی عقیدت
کا بھی اہل سنت و جماعت ہی اہتمام کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر متعدد موضوعات آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ہماری گفتگو میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا جو کہ جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں اور عورتوں میں سے جو مرتبہ کمال کو پہنچی ہیں ان میں اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 کا ذکر کیا، اور ان میں پہلے نمبر پر سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر حضرت سیدہ آسیہ حمزہ کے ساتھ سین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس حدیث میں چوتھے نمبر پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ عورتوں کے اندر یعنی کمال کے لحاظ سے جو خلاصہ ہے وہ یہ خواتین ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اتنا بلند مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا، جس حدیث شریف کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا و فاطمۃ و علی مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، کہ قیامت کے دن میں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر کرتے ہوئے فرما میں اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ہم اکٹھے ہوں گے، اور کون ہمراہ ہوگا؟ فرما ومن احبنا، جس نے بھی ہم سے محبت کی، یعنی چوتھے نمبر پہ عطف کے ساتھ یہ ذکر کیا، آنا و فاطمہ تو و علی مجتمعون ومن احبنا، تو اس کو عطف کے قانون کے مطابق مجتمعون سے پہلے شمار کیا جائے گا کہ میں اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں سارے کے سارے ہم قیامت کے دن ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ نأکل و نشرب، ہم وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے۔ روز معاشر ہے ان کی زیارت کا دن، اور لوگوں کے لیے تو بڑے ہولناک مناظر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نأکل و نشرب حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ ادھر ساری انسانیت کے فیصلے مکمل ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ جو موقف ہے جہاں ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی، ساری انسانیت، اور وہاں کھڑا ہونا ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی کہ جب پسینہ ہوگا، گرمی ہوگی، تپش ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بھی ہمارے لیے خصوصی اہتمام ہوگا، نأکل و نشرب، یعنی ہم اس موقع پر بھی اس خوشی کے عالم میں موجود ہوں گے، اور اتنے میں رب ذوالجلال انسانوں کے تمام فیصلے مکمل فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر کیا جب ایک فرشتہ پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ آج تک پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج پہلی بار آیا ہے، اور یہ مجھے خبر دے کے گیا ہے
کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وَإِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ اس گفتگو کا خاکہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت میں بڑی عظمت ہے، اور پھر یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، یہ سرکار کے بدن مبارک کا ٹکڑا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبہ کو جو بیان کیا ہے وہ ہمارے خیال کی حدود سے بھی وراء الورا ہے۔ میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ مشکل الآثار کے اندر حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور دوسری طرف امام حاکم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ یعنی امام طحاوی جیسے امام نے بھی اپنی کتاب مشکل الآثار، جو کہ حدیث کی کتابوں میں بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اور تطبیق حدیث کے لحاظ سے اس کو ایک مرشد اور امام کی حیثیت حاصل ہے اس کتاب کو، اس کے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہی افضل بناتی، ہی افضل بناتی اصیبت فی، کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ سرکار کی بیٹی ہونا ہی فضیلت اور افضلیت ہے، اور پھر فرمایا افضل بناتی، میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ساتھ ان کی اسپیشلائزیشن بھی بیان کی۔ فرمایا اصیبت فیہ، یہ میری وہ بیٹی ہیں جنہیں میری عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اصیبت فیہ، میری وجہ سے وہ شہید ہوئیں، میری وجہ سے انہوں نے مصائب کا سامنا کیا، میری وجہ سے وہ منصب شہادت پہ فائز ہوئیں۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، ان کے بارے میں یہ عام کسی کتاب میں نہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جن کو بالخصوص حنفی فقہ میں جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے، ان احادیث کی جو فنی حیثیت ہے اس کے اسپیشلسٹ امام طحاوی ہیں۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار، ایک تو آپ کی کتاب ہے اس کو کہتے ہیں شرح معانی الآثار، اور دوسری ہے مشکل الآثار۔ مشکل الآثار کے اندر آپ نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بدن سے جو کپڑا لگ جائے وہ بھی افضل ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیکر کا حصہ ہیں، اور ان ساری بیٹیوں کے لحاظ سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، شاید